السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا خاکی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیئر ویورز۔ آج میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں روزوں کا ہر حالت میں اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیں جیسے نماز فرض ہے، ایسے ہی روزے فرض ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ان 5 چیزوں کے ملنے سے ایک ایسی عمارت تعمیر ہوتی ہے جس کی چھت نہیں، اور جو چھت ہے وہ انسان کے اچھے اخلاق ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، اس لیے ہمیں روزوں کا ہر حالت میں اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے خود ذمہ داری لی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اور یہ ایک بہت عبادت ایسی ہے جس کے اندر دکھلاوا نہیں ہے، جس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں جب 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کی تلقین کرو، روزے کی تلقین کرو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو شریعت کے اعتبار سے اس کو نماز کے لیے ہر حالت میں اس کو پٹائی وغیرہ کر کے اس کی نماز کا اہتمام کرواؤ اور روزے کا بھی اہتمام کرواؤ۔ دیکھیں جی، یہ مختصر سی زندگی ہے۔ دیکھیں پچھلی دفعہ جو ہمارے ساتھ لوگ تھے ماہ رمضان کے اندر، اب کتنے لوگ وفات پا چکے ہیں، وہ اس ماہ رمضان ان کو نصیب نہیں ہوا۔ دیکھیں اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب ہماری موت آ جائے گی۔ اس وجہ سے ہم لوگ اس ماہ رمضان کو آخری ماہ رمضان سمجھ کر خوب اللہ کو منائیں، خوب روزے رکھیں، خوب سحری اور افطاری کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ رات کو تہجد کا اہتمام کریں، اور خوب دعائیں مانگیں اور اللہ کو رو رو کے منائیں۔ جب اللہ راضی ہوگا، اللہ کا رسول راضی ہوگا، تو انشاءاللہ سارے معاملات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ جی ڈیئر ویورز، یہ مختصر سی زندگی ہے، دنیا کو چھوڑ جانا ہے، اس لیے مسلمان کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ جنت ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کے حکم، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب اللہ کے حکم اور جناب محمد ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اور ایک کوشش کریں کہ حلال کمائی کا استعمال کریں، بچوں کو بھی حلال کھلائیں، خود بھی حلال کھائیں۔ دیکھیں جب ہم حلال کھائیں گے تو حلال کے اندر راحت، سکون اور چین اور ایک خوبصورت زندگی کا آغاز ہوگا۔ جب حرام کھائیں گے تو گھروں میں لڑائیاں ہوں گی، اولاد والدین کے سامنے وہ لڑے گی، جھگڑے گی۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ حلال لقمے کا استعمال کریں۔ جب حرام منہ میں جاتا ہے تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اس کا خوب اہتمام کریں کہ جو بھی ہم لوگ کھائیں وہ حلال کھائیں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کا لقمہ دبوچ کے اپنے منہ میں نہ ڈالیں،